حدیث نمبر 3631 حدثنا الانصاری حدثنا معن حدثنا مالک عن یحیی بن سعید عن محمد بن ابراہیم التیمی عن عائشہ قالت كنت نائمة الى جنب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ففقدته من الليل فلمسته فوقع يدي على قدميه وهو ساجد وهو يقول اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن عائشة حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد نحوه وزاد فيه واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں میں رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سوئی ہوئی تھی، آرام کر رہی تھی، میں نے آپ کو نہ پایا تو ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھا، میرا ہاتھ آپ کے قدموں پر پڑا، قدموں پر جا لگا تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ حالت سجدہ میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں، سجدے میں ہیں اور یہ دعا مانگ رہے ہیں اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے تھے، اے اللہ میں تیری رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں تیری ناراضگی سے، اور تیرے عفو و کرم کی پناہ چاہتا ہوں تیرے عذاب سے، تیری سزا سے۔ میں تیری تعریف اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح تو نے خود اپنی تعریف فرمائی۔ یہ حدیث حسن صحیح اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کئی سندوں سے مروی ہے۔ قتیبہ نے بواسطہ لیث یحییٰ بن سعید سے اسی سند سے اس کے ہم معنی روایت نقل کی، البتہ اس میں یہ اضافہ ہے اعوذ بک منک، یعنی میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مطلب میں تیری خوشنودی کی پناہ چاہتا ہوں تیری ناراضگی سے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیرے عذاب سے۔ تو بہرحال اس حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی طلب کرنا چاہیے، اس کی ناراضگی سے اس کی پناہ طلب کرنی چاہیے، اور معافات یعنی عفو درگزر کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بندہ ویسے نہیں کر سکتا جیسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو سوئی ہوئی تھی، پہلو میں آرام کر رہی تھی، تو رات میں جب آپ اٹھ کر دیکھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نظر نہیں آئے، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے ایسا ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھا، تو اس وقت آپ کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو لگا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے تھے، سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے، چونکہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اسی لیے سجدے کی حالت میں نفل نمازوں میں دعاؤں کا بھی اہتمام کرنے کا ذکر احادیث شریفہ میں آیا ہے۔ مفتی صاحب حنفی مسلک میں امام اعظم ابو حنیفہ کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب قیام کی حالت میں ہوتا ہے جی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدے کی حالت میں ہوتا ہے جی۔ تو اب یہاں پر اب ہمارے علماء جامع نظامیہ اور میرے حضرت قبلہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ بھئی دونوں چیزوں کو بھی جمع کر لینا چاہیے جی، کہ قیام تو خیر ہر صورت میں طویلی ہوتا ہے جی۔ اب عام طور پہ آپ جتنا جو ہے قیام دیر سے کرتے ہیں، بہتر ہے کہ تھوڑا سا اور زیادہ کیا جائے۔ ہاں، قیام کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اصل جو مسئلہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ نوافل کی کثرت زیادہ بہتر ہے یا قرآن کی تلاوت نماز میں؟ تو امام شافعی فرماتے ہیں سجدہ کرنے سے بندے کو رب کا قرب حاصل ہوتا ہے، تو نوافل کی کثرت کریں گے تو سجدے زیادہ ہوں گے، نماز زیادہ پڑھیں گے تو سجدے زیادہ ہوں گے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سجدے سے تو اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، لیکن نماز میں قیام طویل ہونا چاہیے، کیونکہ قیام طویل اس وقت ہوگا جب ہم قرات کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اور قرآن کی تلاوت کرنے والا بندہ گویا وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہے، اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز بڑھ کر ہے یا وہ تقرب بڑھ کر ہے؟ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا، اس سے مناجات کرنا، سرگوشی کرنا، ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے قیام میں،
قرآن کی تلاوت کرنے والا بندہ گویا اللہ سے ہم کلام ہے۔ اسی لیے احادیث شریفہ میں آتا ہے نمازی سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا غالباً فرشتہ کہتا ہے کہ اے نمازی تو کس سے بات کر رہا ہے، اگر تجھ کو معلوم ہو جائے تو کس کی عبادت کر رہا ہے، تو نماز میں کس سے گفتگو کر رہا ہے، اگر تجھ کو یہ معلوم ہو جائے تو قیامت تک تو سلام ہی نہ پھیرے، قیامت تک نماز میں مصروف رہے۔ سبحان تو امام اعظم کے پیش نظر یہ حکمت اور مصلحت ہے، اور ان کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ قیام طویل ہوگا قرات کی وجہ سے بندے کو اللہ سے گفتگو کرنے کا موقع ملے گا، اور اللہ سے گفتگو کرنا، اور چونکہ قرآن مجید اللہ کی صفت ہے، اس کا کلام ہے، کلام بھی اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کی ایک صفت سے متصف ہونے کا شرف بندے کو حاصل ہو رہا ہے، یہ شرف بڑا ہے۔ بہرحال سجدہ بھی ہو، قیام بھی ہو، زیادہ سے زیادہ عبادت ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی طلب کرنا چاہیے، اس کی ناراضگی سے پناہ مانگنا چاہیے، اور عفو و درگزر کو طلب کرنا چاہیے۔ بندہ عبادت کرنے کے باوجود یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے عبادت کا حق ادا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید العابدین ہیں، عبادت کرنے والوں کے بھی سردار ہیں، کہ آپ جیسا پوری دنیا میں عبادت کرنے والا کوئی نہیں، اس کے باوجود آپ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور یہ عرض کرتے کہ میں جیسا حق ادا کرنا تھا میں ادا نہیں کر سکا۔ یہ اعتراف کرنا چاہیے بندے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب سید العابدین ہو کر، اہل کمال کے سردار ہو کر، جب اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بارے میں بھی عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ میں تیری کما حقہ تعریف نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی، یعنی اپنی تعریف کا حق تو ہی ادا کر سکتا ہے، ہمارے اندر بندوں کے اندر یہ استطاعت، یہ طاقت نہیں کہ وہ کما حقہ تیری تعریف، توصیف اور خوبیاں بیان کر سکے۔ بے شک۔